آج آپ دیکھ لیں کہ لوگ جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی استاد ہوتا ہے، کوئی شاگرد ہوتا ہے، پھر شاگرد اس لیول پہ آ جاتا ہے، وہ پھر پڑھانا شروع کر دیتا ہے، کبھی اس کی فالوئنگ زیادہ ہو جاتی ہے بیکاز اس کا میں بھی طریقہ فرق ہوتا ہے، علم ساروں کے پاس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ امام شافعی کے استاد کون تھے اور ان کے شاگرد کون تھے۔ ٹھیک ہے جی، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ جو تھے، یہ ان کا نام جو تھا امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ 150 ہجری میں ملک شام کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے۔ غزہ سے تو آج کل سارے ہی واقف ہیں نا۔ تو 150 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 2 سال کی عمر میں مکہ ان کو لے آیا گیا تھا۔ ان کی مدر جو تھی نا، کیونکہ یہ 2 سال کی عمر میں جب ان کو لے کے آئی تھی تو یہ امام صاحب یتیم تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جب ابھی ان کی پیدائش سے پہلے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ پیدا ہوتے ہی، بعض میں ہے کہ پیدائش سے پہلے ان کے فادر کا انتقال ہو گیا، تو ان کی مدر جو تھی وہ ان کو مکہ میں واپس لے آئی تھی۔ ان کی والدہ کا بیان ہے کہ جس زمانے میں شافعی جو تھے وہ ان کے شکن مادر میں تھے، مطلب پیٹ میں ہی تھی، ابھی پریگننٹ تھی، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مشتری سیارہ میرے جسم سے نکلا ہے اور مصر میں گرا ہے اور اس کی روشنی ہر شہر میں پہنچی ہے۔ اور پھر بتایا گیا، جب انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو ان کو بتایا گیا کہ ان کے بطن سے ایک عالم دین پیدا ہوگا جس کا علم جو ہے وہ مصر سے تمام شہروں میں عام ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب امام صاحب جو ہے، ان کی تعلیم کے بارے میں نے تھوڑا سا بالکل لکھا ہے، اور بہت ان کی وسیع علم کا تھا اس کے اندر۔ امام صاحب نے مکہ میں تعلیم کی ابتدا کی اور اس کے بعد وہ مدینہ میں علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ امام صاحب نے اپنی طالب علمی کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا کہ کیونکہ میں یتیم تھا اور والدہ میری کفالت کر رہی تھی، میرے پاس معلم کی خدمات کے لیے رقم نہیں تھی۔ اچھا، یہ خاص طور پہ میں اپنے تمام ٹیچرز کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں، ان کو اتنی موٹیویشن ملے گی اس سے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو پے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پیڈ اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اپنی کلاس میں ایسے اسٹوڈنٹ کی بھی فی پے کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم صدقہ جاریہ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کی فی بھی نہیں پے ہوتی ہے لیکن وہ پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ ان کو میں شاباش اس لیے دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون ہمارے لیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ بنے گا۔ اب دیکھیں، امام شافعی جو تھے یہ فی نہیں پے کر سکتے تھے، لیکن ان کے استاد نے جیسے ان کو پڑھایا تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے استاد کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بنے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس معلم کی خدمات کے لیے رقم نہیں تھی، مگر ایسی صورت پیدا ہوئی کہ معلم جو تھے انہوں نے اجرت کے بغیر پڑھانے پر وہ راضی ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہوا کیا تھا کہ وہ بچوں کو جو سبق دیتے تھے میں زبانی یاد کر لیتا تھا اور ان کی عدم موجودگی میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ اب یہ چھوٹے سے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ میری اس بات پر معلم بہت خوش ہوا اور وہ مجھے مفت تعلیم دینے پر راضی ہو گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں علماء کی مجلس درس میں حدیث اور مسائل سن کر ان کو یاد کر لیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کاغذ خرید سکیں۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں کہ اس لیے ادھر ادھر سے ہڈیاں، ٹھیکرے اور کھجور کے پتے، بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں نا، پتے چن کر ان پر لکھ لیا کرتا تھا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن اس طرح سے یاد کر لیا تھا کہ اس کے تمام معانی اور مطالب جو تھے مجھ پر عیاں ہو گئے تھے 7 سال کی عمر میں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ 9 راتوں میں نے امام مالک کی کتاب موطا جو ہے اس کو یاد کر لیا تھا۔ حدیث میں سب سے اتھینٹک، بہت زبردست ہے، آپ ضرور پڑھیے گا یہ والی، جن کو بھی حدیث کا شوق ہوتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ امام مالک کی موطا جو کتاب تھی انہوں نے 7 ڈیز میں حفظ کر لی تھی۔ امیر مکہ سے، اچھا اب کیونکہ یہ مکہ میں تھے، اب اس کے بعد ان کو یہ شوق تھا کہ میں مدینہ میں جاؤں اور میں امام مالک، کیونکہ موطا سے بھی ان کو بڑی محبت تھی، تو میں امام مالک سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں امیر مکہ سے خط امام مالک اور دوسرا خط امیر مدینہ جو کہ گورنر تھا مدینہ کا، اس کے نام لے کر مدینہ پہنچا۔ اب کہتے ہیں کہ ہیبت کا آپ دیکھیے گے امام مالک کی کیسے ہیبت تھی،
उस ज़माने में उलमा की क्या इज़्ज़त थी। कहते हैं अमीर मदीना को अमीर मक्का का ख़त देकर कहा कि आप ये दूसरा जो ख़त है ना, ये आप किसी के हाथ इमाम मालिक को पहुँचा दें और मेरे बारे में सिफ़ारिश कर दें। अब वहाँ उधर पढ़ना चाह रहे थे, तो कहते हैं कि गवर्नर जो थे अमीर मदीना ने कहा कि अच्छा ये हो कि मैं खुद ही आपके साथ उनकी खिदमत में हाजिर हूँ, क्योंकि उनको भी शौक था उनसे मिलने का। तो कहते हैं और ना सिर्फ हाजिर हूँ बल्कि उनके दरवाजे पर इतनी देर बैठूं कि वादी अकीक का गर्दो गुबार हम पर पड़े, मतलब वादी अकीक जहाँ पे वो रहते थे उस शहर में। तो उन्होंने कहा कि उधर का गर्दो गुबार भी उनके लिए इतनी बड़ी बात थी कि क्योंकि वो आलिम दीन थे तो वो मुझ पर पड़ जाए, फिर अंदर जाने की उसके बाद हमें इजाजत मिले। अच्छा, इमाम शाफी फरमाते हैं कि उसके बाद हम दोनों निकले, वादी अकीक पहुंचे जहां इमाम साहब का घर था। इजाजत चाही तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की लौंडी ने कहा कि अगर कोई सवाल है तो लिख के दे दो। इमाम साहब कहते हैं कि वो जवाब दे देंगे। अच्छा, कहते हैं कि अमीर मदीना ने कहा कि एक ज़रूरत के सिलसिले में आया हूँ। अमीर मक्का ने, मक्का का जो गवर्नर है, उसने एक खत आपके नाम दिया है। बांदी ये सुनकर अंदर चली गई और कुछ ही देर के बाद इमाम मालिक जो है ना वो खुद बाहर तशरीफ लेके आए। अच्छा, अब जैसे वो बाहर आते हैं तो अमीर मक्का ने खत पढ़ना, उनको खत दिया। अमीर मदीना जो थे उन्होंने नहीं सॉरी हाँ, अमीर मदीना ने खत दिया, तो उन्होंने अमीर मक्का का खत जब पढ़ना शुरू किया तो जब वो इस पर आए ना, सिफारिश की इबारत पर आए, तो कहा कि सुभान अल्लाह, अल्लाह का इल्म वसीलों और सिफारिशों से हासिल किया जाएगा क्या? अच्छा, जैसे उन्होंने ये कहा ना तो जो इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अमीर मदीना जो है ना वो डर गए और वो घबराने लग गए। मतलब वो उनसे उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जो इमाम मालिक है उन्हें कुछ कह सके। आप ये जरा सोचे। कहते जैसे मैंने उनको देखा कि वो घबरा गए तो मैंने ही बात करनी शुरू कर दी। उनको तो ये लालच था ना कि ये ना हो कि मतलब मेरा वो चांस ही खत्म हो जाए। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? तो जब इन्होंने अपना नाम बताया मोहम्मद, तो कहते हैं कि इमाम साहब ने कहा कि मोहम्मद, अल्लाह का खौफ करो और गुनाहों से बचो, क्योंकि आइंदा तुम बहुत बाहसियत होने वाले हो। और फिर मेरी तरफ देखा और फिर कहा कि अच्छा, फिर कल आ जाना और अपने साथ किसी ऐसे आदमी को ले आना जो तुम्हारे लिए मौता पढ़े, क्योंकि उनको पढ़ के सुनानी थी और उन्होंने करेक्शन करनी थी और आगे उनको बताना था। कहते मैंने कहा कि मैं खुद ही इसकी करात करूंगा, क्योंकि उन्होंने तो हिफ्स किया हुआ था ना, लेकिन अभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये कह रहे हैं कि नहीं मैं खुद ही करात कर लूंगा। कहते हैं कि मैं मौता जुबानी पढ़ता था, लेकिन मैं हाथ में किताब, उनके डर से हाथ में किताब होती थी लेकिन मैं जुबानी पढ़ रहा होता था। इस तरह कहते हैं कि मैंने चंद दिनों में मौता पढ़ ली और इमाम साहब की वफात तक मैं मदीना में ही रहा। अब ये इमाम मालिक उनके उस्ताद थे, ठीक है। इमाम मालिक की जो जब तक उनकी डेथ नहीं हुई ये फिर मदीना में रहे। उसके बाद ये वापस मक्का लौट आए और वापस जब ये मक्का आते हैं तो उनकी इल्मी और दीनी शोहरत इतनी आम हो चुकी थी कि इसके बाद कहते हैं कि उन लोगों ने उनसे बहुत इल्म से फ़ायदा उठाना शुरू किया और कुछ ही देर के बाद फिर ये बगदाद की तरफ रवाना हुए। अच्छा, अब इमाम साहब के क़याम बगदाद में इमाम अहमद बिन हंबल आप देखें, बड़े अदब और एहतराम के साथ इनसे तहसीले इल्म कर रहे थे, मतलब इनके स्टूडेंट बन गए थे। इमाम अहमद बिन हंबल स्टूडेंट थे, इमाम मालिक उनके उस्ताद थे, खुद इमाम शाफी हैं। राइट, देखें जरा। अब कहते हैं कि एक दिन याहिया बिन मोइन ने इमाम अहमद के साहिबजादे साले से कहा कि आपके वालिद को ज़ेब नहीं देता कि मैंने उन्हें देखा है कि इमाम शाफी सवारी पर है और वो उनके साथ पैदल चल रहे हैं। अच्छा, उनके बेटे ने जब आके अपने बाप से कहा कि मुझे उन्होंने ये कहा था, तो इमाम साहब ने कहा कि उनसे, इमाम मतलब अहमद बिन हंबल ने कहा कि उनसे कह दो कि अगर आप फकीह बनना चाहते हैं तो शाफी की सवारी की दूसरी रकाब आप पकड़ ले। अच्छा, इमाम शाफी बगदाद में पहली मरतबा 195 हिजरी में आए थे। 2 साल वहां रहकर फिर मक्का वापस चले गए। इसके बाद दोबारा दूसरी मरतबा 198 में गए और चंद माह वहां क़याम किया और 199 हिजरी में मिस्र तशरीफ ले गए और वफात तक वो वहीं रहे। इमाम साहब का इल्म 3 मरकजी शहर में आम हुआ, मक्का में, बगदाद में और मिस्र में।
इनमें इनकी मजलिस दर्स कायम हुई। इमाम शाफी नहायत ज़हीन और साहिब फरासत और फ़हम वाले आदमी थे। अबू अबैदा का बयान है कि मैंने शाफी रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा अक्लमंद कोई शख्स नहीं देखा, और अपनी टनोर में मतलब अपनी ज़िंदगी के दौर में मैंने उनसे ज़्यादा कामिल और मुकम्मल इंसान नहीं देखा। हारून बिन सईद कहते हैं कि अगर शाफी रहमतुल्लाह अलैह पत्थर के इस सतून, सामने उनके कोई सतून था, उन्होंने कहा अगर ये बताना शुरू करें कि ये वाला सतून जो है ये पत्थर का नहीं, ये लकड़ी का है, ये साबित, तो वो उनके दलाइल इतने स्ट्रांग होते थे कि वो ये साबित कर देंगे कि ये लकड़ी का है, हालांकि वो पत्थर का है। इतने वो उनके दलाइल मजबूत होते थे। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का कॉल है कि अगर शाफी रहमतुल्लाह अलैह ना होते तो मैं कुछ भी ना जानता। उन्होंने मुझे क्या सिखाया, मुझे फसी जुबान, वो बड़े फसी जुबान और सही अकल और खैर के मालिक थे। यूनस बिन अब्दुल आला का कॉल है कि अगर तमाम लोगों की अकल शाफी रहमतुल्लाह अलैह में जम कर दी जाए, मतलब मिला दी जाए, तो लोगों की अकल का पता भी ना चले। जो उनकी बातों को समझ ले वो इंतहाई समझदार है। वो लोगों से बातचीत उनकी अकल के मुताबिक करते थे। हुसैन कहते हैं कि मैंने इमाम साहब के साथ कई रातें गुजारी। वो तहाई रात तक नवाफल अदा करते, 50 से 100 तक आयात पढ़ते। हर आयत के बाद वो मुसलमानों के लिए दुआ करते थे और अजाब की आयत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला से पनाह मांगते थे। अच्छा, अब इनकी वफात जो थी, इमाम शाफी 150 हिजरी में पैदा हुए और 203 हिजरी में जुम्मा के दिन मिस्र के शहर मिस्र में फौत हुए थे। रबिया बिन सुलेमान का बयान है कि तदफीन से जब वो वापस आ रहे थे तो उस वक़्त शबान की पहली का चांद उन्होंने देखा था। रबिया बिन सुलेमान कहते हैं कि मैंने उसी रात, जिस रात में मैं इमाम साहब को दफना के आया था, मैंने रात को ख्वाब में देखा और कि इमाम साहब को मैंने देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया है। इमाम साहब ने बताया कि अल्लाह पाक ने मुझे नूर की कुर्सी पर बिठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वही कुर्सी है जो हम और आप अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नूर के मेंबरों पे बिठा देना। इमाम साहब की ज़िंदगी का हाल देखें और हमारी ज़िंदगियों का हाल देखें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से अच्छा गुमान तो करना चाहिए ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें भी नूर की मेंबरों पे बैठा देंगे। तो ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह थे। इसी तरह मैं कोशिश करूँगी कि जैसे जैसे वक्त मिलता जाए मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे हालात ज़िंदगी बताती रहूँ ताकि हमारे इल्म में इजाफा और वुसअत पैदा हो और हम ऐसे फ़िरका होने से बच जाए। आमीन सुम आमीन। तो आइए जनाब, अब सूरत इंशाल्लाह आज स्टार्ट करते हैं सूरत ज़िलज़ाल। सूरत ज़िलज़ाल जो है ये मदीना में नाजिल हुई थी, मदनी सूरा। इसमें कुछ का कहना है ये मक्की दौर की है, ज़्यादातर का ये है कि मदीना में नाजिल हुई थी। इसके 8 इसकी आयात हैं, 1 रुकू है। इसमें 53 कलमात है, 149 इसके हरूफ हैं। ऑनेस्टली इसकी तशरीह करते हुए मैं ख़ुद भी डर रही हूँ। मैंने 7 डेज़ कैसे गुजारे, मैंने ऑनेस्टली हर एक्स्ट्रा काम अपनी ज़िंदगी से निकाल के साइड पे कर दिया हुआ है कि ये जब से 30th पारा शुरू हुआ ना, वो कहते हैं कि जान ही ले लेगा, वो ही वाली हाल है कि बस फोकस हो के मैं देख रही होती हूँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार मेरे भी इसको दिल के अंदर उतार दे ताकि मेरे लिए अमल करना आसान हो जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो लोग मुझे सुन रहे हैं और आइंदा ज़िंदगी में भी सुनते रहेंगे, या पाक परवरदिगार उनके लिए भी आसानियाँ फरमाना, क्योंकि इतने खूबसूरत सबक हैं जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा जी, सूरत ज़िलज़ाल जो है ना, इसमें हम देखेंगे कि ये क़यामत कैसे आएगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका ज़िक्र किया है। अब देखिए, इतने बड़े बड़े हम सबक सीखते हैं, हम पढ़ते हैं, और कई दफ़ा होता है कि बस पढ़ के ये सोचते हैं कि हाँ अच्छा ऐसे होगा, क़यामत आएगी, बस ठीक है चलो जी वो गए। ऐसा नहीं। आज की सूरह को आपने ऐसे लेना है कि एक एक लफ्ज़ को आपने अपने दिल के ऊपर लेना है, एक एक लफ्ज़ के लिए आपने दुआ मांगनी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, जब ये सूरह पढ़ते थे तो उसको और आहिस्ता, पता है बंदा क्यों पढ़ता है? जैसे नमाज आप सोचें,
کبھی ہم پڑھتے ہیں نا تیزی سے پڑھتے ہیں، ایون تو ہمیں میننگس آتے ہیں نا تیزی سے پڑھتے ہیں تو سمجھ کوئی نہیں آتی، بس ایک فرض پورا کرتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت دل سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو پھر ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن. جب ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا، وہ جو بیچ میں پاز آتا ہے نا، اس میں ہم اس کا میننگ کو اپنے دماغ میں لا رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو، سورہ کو اسی طرح سے پڑھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی تو اس وقت یہ رسول اللہ کے پاس تھے، اور کہتے ہیں کہ اتنا وہ روئے ہیں اس سورہ کے بعد. جب نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ اس طرح سے کیوں اتنا رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ میرے جیسے کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا ہمارے ساتھ، اس طرح سے ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کرم نہ کیا تو ہم تو نہیں بچ سکیں گے. اب اس کی فضیلت کے بارے میں ایک آتی ہے حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن عمر، سنن ابی داؤد کی ہے 1399. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ وہی صحابی ہیں. یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوری دن رات میں ایک پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. رسول اللہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، تمہیں اللہ نے بڑی زندگی دینی ہے لیکن تم اس پہ مطلب ثابت نہیں رہ سکو گے، ایوری ڈے تم اس طرح سے یہ عمل نہیں کر پاؤ گے، تو اس لیے کوشش کرو تم 1 مہینے میں کمپلیٹ کر لیا کرو. تو نہیں مانے ان کا، نہیں میں اور زیادہ کر سکتا ہوں. تو یہ وہی والا تھا کہ نہیں، پھر کہا کہ اچھا اتنے دن میں نہیں تو پھر تم 7 دن میں کر لو. تو پھر تم اس کے بعد تھا کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن سے پھر اس کے بعد اجازت نہیں دی کہ نہیں اس سے زیادہ نہیں. وہ 7 دن کی تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائی تھی، وہ 7 جیسے منزلیں ہوتی ہیں نا، ایک دن میں 1 منزل کمپلیٹ کرنے کا. تو یہ وہی صحابی ہیں. یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھا دیجئے، مطلب کچھ ایسا سکھا دیجئے. آتے تھے نا جیسے رسول اللہ کے پاس سیکھنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را آتا ہے، جیسے سورہ یونس، سورۃ ہود اور سورہ یوسف. اس نے کہا کہ میں عمر رسیدہ ہوں، میرا دل سخت ہے اور میری زبان بھی موٹی ہے. جیسے بڑے ہوتے ہیں نا، بزرگ ہوتے ہیں، اب اگر انہوں نے نہیں پڑھا ہوا، ان کی تو خیر لینگویج تھی نا اپنی، لیکن اگر اپنی ایون لینگویج بھی ہوتی ہے تو پھر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے بندہ اور وہ اس طرح سے نہیں پڑھ سکتا. تو اس لیے آپ انہوں نے کہا کہ موٹی ہو گئی ہے، اس لیے اس قدر میں نہیں پڑھ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر حامیم والی تینوں صورتیں پڑھ لیا کرو. اس شخص نے پھر پہلے والا جواب دیا کہ میں بوڑھا ہوں اور میرے سے اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا. جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات اس کو کہی کہ مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھ لو، تو اس شخص نے پھر پہلے والی بات ہی کہی. اب دیکھیں یہاں پہ ایک استاد کے لیے بھی کتنی سیکھنے کی بات ہے. کئی دفعہ ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ اب اور نہیں تو اور کیا تم نے کرنا ہے، اب یہ بھی میں نے بتایا، اتنا بھی نہیں تم کر سکتی ہو تو پھر نہ ہی کرو، اس سے بہتر ہے. ایسے نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار وہ بندہ وہی کہہ رہا ہے. تو پھر اس شخص نے پھر پہلے والی بات کہی اور کہا کہ مجھے آپ کو ایک جامع صورت ایک مجھے ایسے بتا دے، یاد کرا دے تو میں بس وہ پڑھ لیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اذا زلزلت الارض زلزالہا والی جو سورہ ہے، یہ والی سورہ جو آج کریں گے، وہ اس کو سکھائی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق رسول بنا کر بھیجا ہے، میں کبھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا، مطلب میں صرف یہی پڑھتا رہوں گا. تو کہتے کہ جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کچھ احادیث میں کہ یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی 1/4 قرآن آپ کا ہو جائے گا. اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ فضیلت کے لیے بات ہوتی ہے کہ اس صورت میں جو پیغام ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے اور اتنا وسیع پیغام ہے کہ 1/4 جیسے آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں نا تو اتنی ہی آپ کو اس میں سے خیر مل جاتی ہے. اچھا جی، اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا ماری جائے گی زمین، اس کا ہلا دیا جانا. اچھا، زلزال کہتے ہیں کہ بہت سختی سے کسی چیز کا ہلا دینا.
اب یہاں پر اب انشاءاللہ میں اس آیا پہ آتی ہوں. اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں جو اس سورہ میں بتایا ہے کہ قیامت کا دن آ کے ہی رہنے والا ہے. کیونکہ مشرکین مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے تھے کہ اچھا جس سے تم مجھے ڈراتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، تو پھر بتاؤ کب آنی ہے یہ قیامت؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ قیامت کس دن آئے گی، کب آئے گی، اس وقت کیا سچویشن ہوگی. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میں اس کی تمہیں کچھ آثار بتا دیتا ہوں. تو یہ ٹائم جب اذا زلزلت الارض زلزالہا جو ہے نا، اس سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس کو ابزارو کر سکیں. دیکھیے حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، تو آ کے بالکل اس کے کپڑے بالکل فریش ہوتے ہیں، اس کے بال ٹھیک بنے ہوتے ہیں، شکل بھی اس کی بہت ٹھیک ہوتی ہے. آ کے وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ گھٹنے سے گھٹنا ملا کے. تو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتا ہے، اور صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ اس نے ڈیفرنٹ سوال کیے. تو ایک سوال پہ اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھنے والا، رسول اللہ کو تو پتا تھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا کہ پوچھنے والا جو ہے جس سے وہ پوچھ رہا ہے، اس کے علم سے زیادہ نہیں پتا جتنا تمہیں پتا ہے. مطلب تمہیں بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا مجھے پتا ہے، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اچھا، اس نے آگے سے جواب دیا کہ آپ نے ٹھیک کہا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ ایک تو یہ سوال پوچھتا ہے، سوال پوچھنے کے بعد اس کی پھر تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا، تو یہ کیسا بندہ ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ ہم یہ پریشان کہ اگر اس کے حلیے سے یہ لگ رہا ہے صاف ستھرے کپڑے ہیں، یہ دور سے نہیں آیا، اگر یہ مدینہ کا ہے تو پھر ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے یہ کون ہے، اور اگر یہ دور سے آیا تو اس کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے تھا، مطلب اس کے کپڑے گرد آلود ہونے چاہیے تھے. کہتے ہیں اسی کشمکش میں تھے کہ وہ جب نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ ہے یہ کون تھا؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اس وقت کا کسی کو نہیں پتا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قیامت کی علامات کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی علامات ہے. نمبر 1 یہ کہ عورت کا اپنے مالک کو جاننا، یہ حدیث بھی ہم نے بہت دفعہ پڑھی ہے. ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بن جانا، اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اچھا، اب قیامت کب آئے گی اس کا علم جو ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے جو فتنے تھے اور بعض واقعات جو تھے ان کے جو، اور بالکل قیامت کے قریب آنے والے جو واقعات تھے نا، ان کی علامات سے آگاہ کیا تھا. اچھا، آپ لوگ پلیز ابھی میسج بے شک نہیں کریں، ابھی آپ غور سے سنیں، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ یہ دل میں اترے گی نہیں. کیونکہ آگے ہم نے جب سورہ پڑھنی ہے تو ہم یہ بیس سے اٹھیں گے نا، تو ہم بہت اچھے سے اس کو، ہمارا دل نرم ہو چکا ہوگا کہ کیا کیا ہونا ہے اس دنیا میں اور کیا کیا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. کیا رسول اللہ کے زمانے کے بعد سے شروع ہو گیا تھا، آج ہم وہ دیکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ وہ جو گھڑی آئے گی کہ جس وقت زمین ہلا ماری جائے گی تو اس سے پہلے کیا ہونے والا ہے. اچھا، یہاں پہ 3 طرح کی حدیث ملتی ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والے فتنے اور گمراہیوں کی نشاندہی رسول اللہ نے فرمائی تھی. جیسے اخلاقی جو زوال تھا اس کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب بکثرت ہو جائے گی، کھلا زنا ہوگا. دوسری قسم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض جو تبدیلیاں آنی تھیں ان کا ذکر فرمایا تھا. یہ 3 طرح کی چیزیں ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. پہلے اخلاقی ہم نے دیکھا تھا نا، اخلاقی طور پہ انسان کے ساتھ کیا ہوگا. اچھا، اب یہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تبدیلیاں ہوں گی اس کائنات میں، کہ سرزمین عرب میں چراگاہوں کا بننا اور نہروں کا جاری ہونا، دولت کی فراوانی ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا،
اور تیسری قسم کی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قیامت کے قریب کے واقعات بتائے تھے، جس میں امام مہدی کی آمد، دجال کا ظہور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ والی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشاندہی کر دی تھی۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو ہم نے پہلا پڑھا تھا نا کہ اخلاقی طور پہ کتنی گمراہی ہو جائے گی اور کیا ہوگا، کیونکہ دیکھو جب ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم قبول کر لے، یہ اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے تو دین پہ عمل کرنا کے لیے جو فتنے ہیں نا ان میں سے بچنا، اور بچیں گے کب؟ جب ہمیں پتا ہوگا، جب ہمیں علم ہوگا کہ یہ چیزوں سے بچنا کیسے ہے، اور ان سے جو بچے گا اس کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا مقام دیں گے۔ ایسے نہیں نوروں کے ممبروں پہ ہم نے بیٹھنا نہ جا کے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ابھی آگے جو آ رہی ہے نا باتیں، میں نے آنیسٹلی اتنی جگہوں سے اس کو لے کے لکھتی گئی تھی کہ کسی طرح سے ایسا ہو کہ مجھے بھی یہ بات کی سمجھ ہے، کیونکہ موٹیویشن ہوتی ہے، ریمائنڈر ہوتے ہیں، پھر سے یاد آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو فتنے ظاہر ہوں گے، اس سے نہ صرف امت کو ہمیں آگاہ کیا، بلکہ ان فتنوں کی شدت کے بارے میں بڑی فصاحت سے بیان کیا تھا۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں بخاری کی حدیث میں چھوٹی چھوٹی، میں نے اس کے مطلب پوری حدیث نہیں آپ کو سناؤں گی کیونکہ بہت زیادہ تھی، تو میں چھوٹے میسیجز جو تھے نا وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ مسلم کی حدیث میں تھا کہ بعض فتنے گرمیوں کی آندھیوں کی طرح ہوں گے جو دین اور ایمان نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کس کو؟ ہمیں ہی کہہ رہے ہیں نا، دین اور ایمان تو مسلمانوں کے پاس ہی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ بخاری میں ہے کہ بعض فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف جھانکنے والا بھی اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ بعض فتنے ایسے ہوں گے کہ اگر ان کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے، اور یعنی ان فتنوں میں مبتلا ہوتے ہی انسان جہنم میں جا گرے گا۔ ان ایسے دروازوں کی طرف لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا، ان کو تو لگے گا وہ بڑا فن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن صرف ادھر جھانکنے سے اس کے اندر اگر جائیں گے بھی تو وہ سیدھے جہنم میں گر جائیں گے۔ ترمذی میں آتا ہے کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور رات کے وقت کافر ہو جائے گا، ایک آدمی رات کو مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ ترمذی میں آتا ہے کہ لوگ دولت دنیا کی خاطر اپنا دین اور اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے۔ آج آپ لوگوں کو نظر آتا ہے اپنے ارد گرد یہ سارا کچھ۔ فتنوں کے درمیان ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ پر رکھ لینا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں الحمدللہ ہم ایمان پہ قائم ہیں، لیکن دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اتنا مشکل ہوگا، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر جب ہم تیتر بٹیر ہوں گے نا، کبھی اتنا بھی یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر وہ تو آسانی والی بات ہوگی نا، اس میں کیا مشکل ہے، وہ تو خیر ہے، نماز بھی پڑھ لی تو مہندیوں پہ جا کے ڈانس بھی کر رہے ہیں تو دیکھ بھی آئے، یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے نا ہمارے سامنے، اور ہم میں سے ہر ایک اس میں انوالو ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے ایسا ہی لگتا نہیں ہے، ہر گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہر گھر میں ہو رہا ہے۔ کہاں سے بچیں گے؟ میری بات سنیں آپ، جو نہیں جاتا نا، جیسے بعض اسٹوڈنٹ کا آتا ہے تو خاندان ناراض ہو جاتے ہیں، سسرال ناراض، خاوند ناراض، یہ کیا تم نے نیا کوئی دین شروع کر لیا ہے، یہ کیا تم نے کرنا ہے، مطلب خاندان میں تو تم ناک کٹوا دو گی، تم نے کیا مہندی پہ نہیں جانا، تم کیا ایسے نہیں کرو گی، تم ویسے نہیں کرو گی، تو فتنے اور کیسے آئیں گے مجھے یہ بتائیے۔ اب آگے دیکھیے کہ سب سے شدید فتنہ علم دین کا اٹھ جانا ہوگا۔ غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ علم دین کا اٹھ جانا ہی باقی سب فتنوں کے ظہور کا باعث بنے گا۔ شرک، بدعت، بے عملی، جھوٹ و فریب، والدین کی نافرمانی، خیانت، فحاشی، بے حیائی، قتل و غارت، قطع رحمی، ان تمام فتنوں کا سبب دین سے دوری نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ جیسے جیسے لوگ قرآن و حدیث کے علم سے ناآشنا ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے گمراہیوں میں مبتلا ہوتے جائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں کا اس طرح ذکر فرماتے تھے کہ لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت آنے سے پہلے کا پورا زمانہ ایک تصویر، ایک پکچر کی طرح ان کے سامنے کھول دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خبردار کیا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ لوگ صرف جان پہچان والے لوگوں کو سلام کریں گے۔ آج دیکھ لیجیے آپ کس کو سلام کرتے ہیں؟ مسلمان نظر آئے گا تو ایسے سلام کریں گے؟ نہیں، آپ کے جو جاننے والے ہیں آپ انہی کو مشکل سے سلام کریں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ وہی مجھے سلام کر لے تو بہتر ہے۔ چلے یہ والی بات تو چھوڑ دیں، لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ لوگ صرف یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ فتنہ ہے کہ ہم مسلمان کو دیکھ کے سلام نہ کریں۔ آپ بازار میں جاتی ہیں، آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں، آپ ان کو سلام کریں۔ آپ پارٹی میں ہیں، جن کو جانتے ہیں نہیں جانتے سب کو سلام کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اجر ہے۔ ایک دفعہ سلام کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پہ آپ کو پتہ 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ لوگ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے، لیبل چینج کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی میں ہے کہ لوگ دولت دنیا کے عوض اپنا دین اور ایمان بیچ ڈالیں گے۔ مسلم میں ہے کہ قتل بہت ہوں گے، حتیٰ کہ قاتل کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اس نے کسی کو کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آپ دیکھیے کہ کبھی اتنے ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں، آپ کے جسم کے ساری شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اتنے سی تھرو ہوتے ہیں کیونکہ دوپٹے بھی اتر گئے ہیں نا، دوپٹے بھی کوئی نہیں ہوتے ہیں ساتھ، کور تو دور کی بات ہے۔ اب آپ دوپٹے اب دیکھیں اگر ہوں گے بھی تو 1% جو لیں گے تو وہ سائڈ پہ ادھر ایک لٹکا دیں گے، بس ختم، اور یا پھر وہ سائڈوں پہ ہاتھوں پہ ایسے کر کے تو ختم۔ اللہ اکبر۔ ابن حبان میں ہے کہ وقت، یہ تو لگتا ہے آج کل یہ بھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ وقت اس تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، اور ہفتے دنوں کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر محسوس ہوں گے۔ طبرانی میں ہے کہ ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو مشرکوں سے بھی بدتر ہوں گے، اور مسلم میں ہے کہ ایسے حکمران بنیں گے جو انسانی شکل میں شیطان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ طبرانی میں ہے کہ کچھ ایسے حکمران ہوں گے جن کے دل مردار کی بو سے بھی زیادہ غلیظ ہوں گے۔ غیر مسلم قومیں مسلمانوں پر اس طرح سے چڑھ دوڑیں گی جس طرح کھانا کھانے والے ایک دوسرے کے دسترخوان پر بلاتے ہیں۔ نمبر 10 یہ کہ مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلیں گے جیسے بالشت بائی بالشت، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ نے اگزامپل دیا کہ جیسے ایک جوتا دوسرے کے کس طرح سے برابر ہوتا ہے ہر جگہ سے، اسی طرح سے اتنا کاپی کریں گے یہود و نصارہ کو۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی ماں سے، اللہ اکبر، یہ میں نہیں پڑھتی ہوں، آپ خود ہی اس حدیث میں پڑھ لیجئے گا، بہت تکلیف ہوتی ہے ایسی بات پڑھ کے بھی کہ کیا حال ہوگا، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے اس قابل کر دے کہ میں آپ کا جو پیغام ہے وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ کہنے والی بن جاؤں، اچھے سے بات کروں۔ دیکھو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب آپ نے کسی کو کوئی پیغام ایسا دینا ہے، اگر آپ کسی کو کچھ غلط کرتے دیکھتے ہیں نا، 1 to 1 بات کریں، کبھی کسی کا مذاق فرینڈس کے سامنے بیٹھ کے نہیں کریں، یا فرینڈس میں مذاق نہیں، تانا جیسے دیتے ہیں ویسے نہیں، کہ تمہیں پتہ ہے فلاں کی بیٹی ایسے ہے تو فلاں کا بیٹا ایسے نہیں۔ آپ کے دل میں اگر درد ہوگا نا، اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمان میں جو ایسی چیزیں مجھے موقع، مجھے آئی ڈونٹ کیئر کہ پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے، آئی ڈونٹ کیئر کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، لیکن میری اپنی ایک ذات کے ساتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے اس کو کیسے آگے ڈیلیور کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے نا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ مجھے یہ توفیق عطا کرے کہ میں یہ کر سکوں، آمین ثم آمین، اور اللہ آسان کر دیں گے۔ اچھا جی، اس سے میں ایک بات بلکہ مجھے یاد آئی، جیسے میں کہہ رہی ہوں نا آسان کر دیں گے،
آسانی مشکل لگتی ہے. ایک دفعہ ایسے ہی مجھے بھی جذباتی ہو جاتا ہے نا بندہ، تو میں نے کسی بچوں کی ایسی کوئی پکچرز دیکھی تھی، تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی جس کو کھڑنے کہ ہائے یہ تو اپنے جاننے والے ہیں، اور مائیں باقاعدہ اچھی ہیں، مطلب جیسے پریکٹسنگ مدرس ہوتی ہیں. تو دیکھو بچیوں نے تو بہت ہی غلط والے کپڑے پہنے تھے، اتنے تھے کہ مجھے اتنی تکلیف تھی کہ میں دیکھ کے تو مجھے کسی نے وہ بھیجا تھا. اچھا میں نے نا اپنی جاننے والی جو تھی، میں نے انہی کی جو بھی فیملی میں تھی، مدر تھی ان کی، اور ان کو وہ تصویر بھیج کے نا، تو میں نے نیچے لکھا کہ میں اس لیے نہیں بھیج رہی ہوں کہ میں آپ کو کوئی شکایت لگانا چاہتی ہوں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے ان کو سمجھا سکتی ہیں کہ باہر جب نکلتے ہیں تو بالکل ہاف نیکڈ مطلب کپڑے ہیں ان کے، تو ایسے نہ پہنے. اچھا بھیج دیا نا جب پیغام، اس کے بعد اتنا ڈر لگا جس کی بات نہیں کہ یہ تو اگر انہوں نے کوئی مائنڈ نہ کر لے، اگر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا نا تم کون ہوتی ہو کہنے والی، 100 طرح کے خیال آتے ہیں، ڈرا ڈرا کے. شیطان کا بخت چھوڑتا بھی نہیں. اب یہ جب میں حرکت کر رہی تھی، رات کا ٹائم تھا، اب آنکھ بھی نہ لگے، نیند نہ آئے ڈر کے مارے کہ انہوں نے جب صبح دیکھا تو بہت بری بات ہو جائے گی. اچھا مزے کی بات یہ کہ اتنا ڈری کہ میں نے سوچا میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں میسج، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، میں نے نا اس کو ڈیلیٹ اپنی طرف سے کر دیا، اور پھر سکون ہو گیا کہ شکر ہے، دفع کرو جی، میں بعد میں دیکھوں گی. اور سو گئی آرام سے. اچھا صبح جب میں اٹھی تو جن کو میں نے بھیجا تھا ان کا میسج آیا کہ تھینک یو ویری مچ فار لیٹنگ می نو، اور انہوں نے بڑا خوبصورت میسج کہ اٹ از سو بیڈ، اور آئی واز لٹلی کرائنگ، اینڈ پھر میں انشاءاللہ میں بات کروں گی، تھینک یو ویری مچ فار لیٹنگ می نو وٹ ایور. میری تو جان نکل کے بھی کہا ہے، میں نے تو ڈیلیٹ کیا تھا، یہ کیا ہو گیا. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ واٹس ایپ کا میسج ڈیلیٹ ہوتا ہے، جو ریگولر میسج ہے وہ ڈیلیٹ کوئی نہیں ہوتا. تو پھر میں خیر اینی وے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید وہاں تک پیغام پہنچانا تھا، تو میں جیسے آپ سے کہہ رہی ہوں نا، تو اللہ سے دعا کیا کریں، یہ آسان کوئی نہیں ہوتا، بس یہ کہ ہمت کرنی پڑتی ہے. کئی دفعہ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، شیطان کا مخ ڈراتا بھی بہت ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس لیے میں اپنے ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا اس کا. اچھا یہاں پہ دیکھیے اذا کا لفظ ہے نا، اذا کو بھی آپ دیکھیے، اذا ہمیشہ آتا ہے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے. جب از آتا ہے نا، از ہوتا ہے ماضی کے لیے آتا ہے، کہ ماضی میں یہ کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک میں از کا لفظ آتا ہے. اور جیسے اگر ہم کہتے ہیں نا کہ اذا جو نا فیوچر پہ اینڈ پکی بات، مطلب یہ ہو کے رہنے والی بات ہے، اس لیے کیونکہ ان اگر آتا ہے نا، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر یہ ہوا، وہ بھی فیوچر کے لیے ہے، لیکن اگر یہ ہوگا تو اس میں پکی بات تو نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن اذا جب ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر صورت ہونے والی بات، کہ ہلا ماری جائے گی زمین. دیکھیں جب زلزلہ جیسے ہوتا ہے نا، کہ ہمارے ذہن میں سب سے بڑی بات کیا آتی ہے کہ اللہ اکبر، کہ جب پوری زمین پہ زلزلہ آ جائے گا. ابھی ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں جب کبھی زلزلے کی خبر آتی ہے کہ اتنی کچھ سیکنڈ کے لیے زلزلہ آیا تھا تو وہاں پہ کیا حال ہوا تھا. اچھا اور دوسرا یہ کہ اب پوری اگر آپ ریسرچ کرتے ہو نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری زیادہ سے زیادہ جو زلزلہ رکا تھا نا وہ 10 منٹ کا، which is too long، مطلب اتنا لمبی دیر کے لیے رکا تھا، اس سے زیادہ کہیں نہیں ہوتا. اور زلزلہ ہمیشہ پتہ چلتا ہے اس خطے پہ آیا، اس چھوٹی جگہ پہ آیا تھا، فلاں جگہ پہ آیا، فلاں جگہ پہ آیا. لیکن یہ والا زلزلہ جو ہے نا پوری دنیا پہ آ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اس کے بارے میں حدیث میں پڑھی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اسرافیل سور پھونکیں گے نا، اس وقت زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا جس سے ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نازیات میں فرمایا اس کے بارے میں، یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، کہ اس کے بعد ایک اور جھٹکا، مطلب ایسے نہیں ہوگا کہ رک گیا، جھٹکے پہ جھٹکا، جھٹکے پہ جھٹکا، پوری زمین برابر، پورے آپ سوچے کہ ہر طرف پہاڑ تو چلو ہمیں نہیں نظر آ رہے نا، جہاں پہ بھی ہوں گے وہاں انہی کو نظر آئیں گے. پوری بلڈنگز، عمارات، اب دیکھیے درخت، ہر
चीज़ हिल के ख़त्म होने वाली हो जाएगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा, उस दिन दिल कांप रहे होंगे। अबसारुहा खाशिया, और आंखें जो होती है ना वो सहमी हुई होंगी। और सूरत मोमिन में आया नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, पैगंबर इन लोगों को इस दिन से डराओ, इनको बताओ कि जो करीब ही आ लगा है, जिस दिन कलेजे मुंह को आ रहे होंगे, लोग गम से भरे हुए होंगे और जालिमों के लिए कोई जिगरी दोस्त और कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा जिसकी सिफारिश सुनी जाएगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, और उस दिन निकाल लेगी ज़मीन अथक़ालहा, अपने बोझों को। ज़मीन के अंदर कौन से बोझ है? सारा कुछ। आप देखिए जब हम मुर्दा जो भी है जब हम ज़मीन में दफनाते हैं उस दफ़ा सारा कुछ, और इस कालहा में आता है कि जो इसके ख़जाने होंगे, जो मादनियात होंगी, वो सब निकाल के बाहर कर देगी। हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन अपने जिगर के टुकड़े सोने और चांदी के सुतूनों की सूरत में उगल के बाहर निकाल देगी। कातिल देखकर कहेगा कि क्या इसकी खातिर मैंने कत्ल किया। रिश्तेदारियां तोड़ने वाले कहेंगे कि क्या इसकी वजह से रहमी की थी। चोर कहेगा कि क्या इसकी खातिर मैंने हाथ कटाया था। और सिवाय हसरत के कुछ बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। और फिर वक़ालल इंसानु मा लहा, और उस दिन इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है। अल्लाह अकबर। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना। उस दिन जो मोमिन होगा ना उसको ऑलरेडी पता होगा कि क्या होना है।